بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. باب التيمم للوجه والكفين. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي رضي الله عنه وعنهم قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال النذر أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت زرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه قال عمار. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن رضي الله عنه وعنهم قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن رضي الله عنه وعنهم قال شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي رضي الله عنه وعنهم قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ باب ہے تیمم کے طریقے کا کے بیان میں کہ تیمم کن اعضاء کا کیا جائے گا، اور اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کئی سندوں سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور خود امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ مٹی پر ہاتھ ڈالا جائے اور پھر اس سے مسح کیا جائے چہرے کا اور اسی سے کفین کا۔ تو ضربۃ للوجہ والکفین، تو ایک تو ضرب ایک ہی ہے، دوسرے تیمم کا جو اعضاء ہیں وہ صرف چہرہ ہے اور کفین ہیں، یعنی صرف پہنچوں تک، یہ کوہنی اس میں داخل نہیں، کلائی داخل نہیں۔ اسی کے لیے اس بات کے لیے حضرت امام بخاری نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کئی طریقوں سے روایت کی۔ واقعہ وہی ہے جو پچھلی حدیث میں گزرا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو یاد دلایا کہ ایک مرتبہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنابت لاحق ہو گئی تھی، تو میں نے تو قیاس کیا وضو کے اوپر، اور قیاس کر کے میں نے زمین میں اپنے آپ کو الٹا پلٹا تاکہ سارے جسم پر مٹی لگ جائے، اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے تو اتنا کافی تھا، کیسے کر لیتے؟ اس میں آپ نے صرف ایک ضرب لگائی اور چہرے اور صرف پہنچوں تک کا تیمم فرمایا۔ حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تیمم میں دو ضربیں ہوں گی، ایک ضرب میں صرف چہرے کا مسح کیا جائے گا اور دوسرے ضرب میں ہاتھوں کا مسح ہوگا، اور اس میں وہ پوری کلائی کا مسح ہوگا جس میں مرفقین تک مسح کرنا ہوگا۔
گویا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ دو چیزوں میں ہے. ایک ہے کہ ضرب ان کے نزدیک ایک ہے، ہمارے نزدیک دو ہے. دوسرا یہ کہ جو مسح ہے وہ صرف کفین کا ہے ان کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک پوری کلائی کا ہے جو مرفقین تک. ان دونوں مسئلوں میں ان کا استدلال حضرت عمار کی اس حدیث سے ہے، اور یہ حدیث چونکہ اصح ما فی الباب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی حدیثیں آئی ہیں تیمم کے طریقے کے بارے میں ان میں سب سے زیادہ صحیح حدیث یہ ہے. لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں یہ ہے کہ التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ، ضربۃ للکفین للذراعین. یہ حدیث جو ہے یہ قولی ہے اور کئی جگہ کئی صحابہ کرام سے مروی ہے. تفصیل آپ کی ترمذی کے اندر انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ کئی طریقوں سے اور کئی صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. اس میں طریقہ یہی بتایا گیا کہ ضربتان، ضربۃ للوجہ، ضربۃ للذراعین ہے، بعض روایتوں میں ضربۃ الیدین المرفقین ہے. اگرچہ سند کے اعتبار سے بے شک حضرت عمار بن یاسر کی حدیث اصح ما فی الباب ہے، لیکن وہ دوسری حدیثیں بھی سندن قابل قبول ہیں، اور ان پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں سندن ان سب کے جوابات جمہور نے دیے. جہاں تک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حدیث کا تعلق ہے، جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہاں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود پورا تیمم کا طریقہ بیان کرنا نہیں تھا، کیونکہ وضو کے تیمم کا طریقہ انہیں خود معلوم تھا پہلے ہی سے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ جنابت میں بھی اتنا ہی تیمم کافی ہے جتنا وضو میں ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے زمین پر اپنے سارے جسم کو الٹ پلٹ کر اور اس کو مٹی لگائی تھی. تو تیمم وضو کا جو تیمم ہے وہ پہلے سے ان کو پتا تھا، اسی لیے اس پر قیاس کیا انہوں نے جنابت کی حالت کو. تو یہاں صرف اشارہ کرنا مقصود تھا. انما کان یکفی کا ہاکذا، تو اس اشارہ کرنے کے اندر تمام پورے طریقے کا استیعاب کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ صرف اشارہ کرنا مقصود تھا. تو اس لیے اس عملی حدیث کے مقابلے میں وہ قولی حدیث زیادہ حجت ہوگی، جس میں آپ نے پورا طریقہ الفاظ کی شکل سے بیان فرمایا. یہ ہے جمہور کا موقع. سمجھ گئے بھائی؟ باقی تفصیلی بحث جیسا میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ترمذی میں، ابو داؤد میں آ جائے گی. اب اس کی مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث متعدد طرق سے امام بخاری نے یہاں پر روایت کی ہے اور وہ پڑھ لی گئی ہے. جی. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه وضوء المسلم. الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزئه وتيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله عنه وعنهم قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا
حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما يقظنا إلا حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال لا ضير أو قال لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء فانطلقا فتلقيا امرادا بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء قالت عهدي بالماء يمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذن قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له والصابي قال هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالية ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأ وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها فقال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي يسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قال ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابي ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأشهر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم قد يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام قال أبو عبد الله صبأ أي خرج من دين إلى غيره وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور أصب أي أمل. یہ حدیث ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس سے پہلے اس کے اوپر باب قائم کیا امام بخاری نے الصعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء کہ جو پاک مٹی ہے وہ مسلمان کے وضو کے پانی کے حکم میں ہے. وضو اس پانی کو کہا جاتا ہے نا جس سے وضو کیا جائے تو پاک مٹی بھی وضو ہے. کیا معنی؟ وضو کا پانی ہے یعنی وضو کے پانی کے حکم میں ہے. یکفیہ من الماء وہ پانی کے بدلے میں وہ کافی ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ جو تیمم ہوتا ہے اس کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ طہارت ضروریہ ہے یا طہارت مطلقہ ہے. تو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ طہارت ضروریہ ہے. لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر فرض کرو ایک شخص متیمم ہے اور دوسرا
وضو باوضو ہے، تو ان میں باوضو والے شخص کو فوقیت حاصل ہے، لہذا امامت باوضو والا کرے، متیمم نہ کرے، کیونکہ اس کو جو طہارت حاصل ہے وہ طہارت ضروریہ ہے، حقیقت میں طہارت نہیں ہے، ضرورت کی بنا پر اس کو طاہر قرار دے دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس نماز کے لیے تیمم کیا گیا بس اسی نماز کی حد تک وہ محدود رہے گا۔ مثلا اگر عصر کے لیے تیمم کیا ہے تو عصر کی حد تک محدود ہے، مغرب کے لیے کیا ہے تو مغرب کی حد تک محدود ہے، اور اس میں فرض اور سنتیں داخل ہیں۔ لیکن جب عشاء کا وقت آئے گا تو پھر دوبارہ تیمم کرنا ہوگا، ایک تیمم کئی اوقات کے لیے، کئی فرائض کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ طہارت مطلقہ ہے، یعنی بعین ہی اس کے سارے احکام وہی ہیں جو وضو کے ہوتے ہیں، لہذا ایک شخص تیمم کر کے نماز بھی پڑھا سکتا ہے، اور تیمم کر کے جب تک کہ حدث لاحق نہ ہو اس وقت تک وہ اسی تیمم پر اکتفا کر کے نمازیں پڑھ سکتا ہے، جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ وضو میں ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اختیار کیا کہ یہ طہارت مطلقہ ہے، اس لیے ترجمہ بط الباب میں یہ کہا کہ الصعید الطیب وضوء المسلم، یہ مسلمان کے وضو کے پانی کی طرح ہے، جو حکم اس کا ہوتا ہے وہی مٹی کا بھی ہو جاتا ہے، اور یکفیہ من الماء، یعنی جو پانی کا استعمال کرنا ہے اس سے یہ کفایت کر جاتا ہے، اور جو حکم پانی سے وضو کرنے کا ہے وہی مچھلی سے تیمم کرنے کا بھی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ یجزئہ التیمم ما لم یحدث، آدمی کے لیے تیمم کرنا کافی ہے جب تک کہ اس کو حدث لاحق نہ ہو، یعنی ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے امامت کی جبکہ وہ تیمم کیے ہوئے تھے۔ وقال يحيى بن سعيد لا باس بالصلاة على السبخة والتيمم بها، یہ ایک دوسری بات کہہ دی کہ تیمم کون سی مٹی سے ہو سکتا ہے۔ تو ایک غلط فہمی لوگوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے، صاحب ہدایہ کے الفاظ کی وجہ سے، آپ کو ہدایہ میں آپ نے پڑھا ہوگا اور امید ہے کہ بھول بھی گئے ہوگے کہ یہ لکھا ہے صاحب ہدایہ نے کہ حنفیہ کے ہاں تو ہر قسم کی مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے، بلکہ جن سے عرض سے جتنی چیزیں ہیں ان سب سے ہو سکتا ہے۔ اور امام شافعی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے ہاں تراب منبت شرط ہے، ایسی مٹی جو اگانے کے لائق ہو، اور اس پر اختلاف بھی ذکر کیا ہے، دلائل بھی ذکر کیے ہیں، لیکن شافعیہ کہتے ہیں بھئی ایسی ہماری طرف یہ نسبت درست نہیں ہے، ہم تراب منبت کی شرط نہیں لگاتے، تراب ہونی چاہیے بس۔ ہوگا کسی کا مسلک، ہمارا نہیں ہے، شافعیہ کہتے ہیں ہمارا ہی نہیں، تو ہر قسم کی مٹی سے ہو سکتا ہے۔ تو اس کی وہ جو کسی کا ہوگا اس کی تردید کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید کا قول ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے نماز پڑھنے میں سبخہ پر، سبخہ کے معنی شور زمین جس میں کوئی چیز اگ نہیں سکتی۔ آپ نے بات دیکھا ہوگا نا، بعض جگہ کوئی زمینیں ہوتی ہیں کہ ان میں نمک ہو جاتا ہے، تو وہ
یعنی کہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جو سبقہ ہے اس پر نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے تیمم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک طرح سے یہ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ تراب کا منبت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھے بھائیو؟ اب آگے ایک طویل حدیث روایت کی ہے امام بخاری نے جو تیمم کے آغاز کے وقت پیش آیا تھا. واقعہ بڑا عجیب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر مشتمل ہے. یہ روایت کیا ہے اس کو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ فرماتے ہیں کننا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، سفر میں تھے اور رات بھر چلتے رہے. اسرا یسری اسران کے معنی رات میں چلنا. یاد رکھو سرا یسری یا سرا یسری سرین، اس کے معنی مطلق چلنا. اور سرا یسری سرن، اگر مصدر سرن ہو تو اس کے معنی رات کو چلنا. اسی طرح اسرا میں تو انا اسرینا، یہ ہم رات میں بھی چلتے رہے. حتی کننا فی آخر اللیل، یہاں تک کہ آخری وقت، رات کا آخری حصہ آ گیا. تو وقعنا وقعتن، ہم ایک نیند میں ہو گئے، یعنی سو گئے. وقعنا کے لفظ معنی گر گئے، لیکن مراد ہے کہ دیر ہو گئے نیند کی وجہ سے. ولا وقعت احلا عند المسافر منها، یا ولا وقعت احلا، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں کہ احلا عند المسافر منها، مسافر کے میں اتنی میٹھی نیند کسی اور وقت میں نہیں ہوتی. جیسے کہ آخر شب میں اگر آدمی سفر کے دوران اترے تو اس وقت جو اس کو میٹھی میٹھی نیند آتی ہے وہ اور کہیں نہیں آتی. فما ایقظنا الا حر الشمس، اب سو تو گئے آخر وقت میں، لیکن بیدار جب ہوئے تو اس وقت ہوئے جبکہ سورج کی گرمی نے ہمیں بیدار کیا. فکان اول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے کون بیدار ہوا، پہلے فلاں پھر فلاں پھر فلاں. یسمیہم ابو رجاء فنسی عوف، ابو رجاء جو اس حدیث کو حضرت عمران بن حسین سے روایت کر رہے ہیں، انہوں نے نام لیے تھے سب کے، لیکن ان سے روایت کرنے والے جو حضرت عوف ہیں تو وہ بھول گئے ترتیب. ثم عمر بن الخطاب الرابع، البتہ اتنا یاد ہے کہ چوتھے شخص کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام لم نوقظه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جایا کرتے تھے تو ہم کبھی ان کو بیدار نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ حتی یکون هو یستیقظ، یہاں تک کہ وہ خود بیدار ہو جائے. لأننا لا ندری ما يحدث له في نومه، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نیند میں آپ کے ساتھ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں. انبیاء کرام کی تو نیند بھی وحی ہوتی ہے، تو کچھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے نزول وحی ہو رہا ہو، تو اس وجہ سے ہم آپ کو بیدار نہیں کرتے تھے جب کبھی. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، جب حضرت عمر بیدار ہوئے اور دیکھا کہ سارے لوگوں کو کیا مسئلہ پیش آ گیا کہ سب سو گئے. وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، اور تھے بڑے وہ سخت جان، جلید کے معنی سخت جان، یعنی بہت قوی آدمی تھے. فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، تو جب بیدار ہوئے تو انہوں نے تکبیر کہنی شروع کی اور بلند آواز سے، رفع الصوت بالتکبیر.
فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار تکبیر کہتے رہے اونچی آواز سے، تو اس سے بیدار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم. صحابہ کرام نے شکوہ کیا کہ ہمیں یہ مشکل پیش آ گئی کہ سب کے سب سو گئے، سب کی آنکھ لگ گئی. فقال لا ضیر، آپ نے فرمایا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. یا فرمایا لا یضیر، ارتحلوا، چلو یہاں سے. فرتحل، تو وہاں سے روانہ ہوئے. فصار غیر بعید، تو کچھ ہی دور چلے تھے، بہت دیر نہیں. ثم نزل، پھر اترے آپ. فدعا بالوضوء، وضو کا پانی منگوایا. فتوضأ ونودی بالصلاۃ، اور نماز کی اذان ہو گئی. فصلی بالناس، تو پھر لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی. فلما انفتل من صلاته، تو جب نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے جب پلٹے، تو اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو الگ بیٹھے ہیں اور نماز عام لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی بلکہ الگ بیٹھے رہے. قال، آپ نے پوچھا ما منعك ان یا فلان ان تصلی مع القوم. تو قال، انہوں نے جواب میں کہا اصابتنی جنابت ولا ماء. مسئلہ یہ تھا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی اور پانی تھا نہیں اتنا کہ میں غسل کر سکوں، اس لیے نماز نہیں پڑھی، میں الگ بیٹھا رہا. قال علیک بالصعید فانہ یکفیک. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ لازم پکڑتے مٹی کو، یعنی اس کو استعمال کرتے تیمم کے لیے، تو کیونکہ تمہارے لیے وہ کافی ہو جاتی. یہی جملہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری لائے ہیں یہ کہ آپ نے یہ فرمایا سعید کو استعمال کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتی. تو کافی ہونے کے کیا معنی؟ کہ اسی کے قائم مقام ہو جاتی. وہ مٹی جو ہے وہ تمہارے غسل کے قائم مقام ہو جاتی، پانی کے قائم مقام ہو جاتی. جس طرح پانی سے غسل جنابت ہو جاتا ہے اسی طرح تیمم سے بھی ہو جاتا. تو اسے معلوم ہوا کہ یہ خلیفہ ہے وضو کا، اور جتنے احکام وضو کے ہیں وہ سارے کے سارے مٹی کے بھی ہیں جو جس سے تیمم کیا جائے. پھر آگے بتلاتے ہیں ثم سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ روانہ ہوئے. فاشتکا الیہ الناس من العطش. اب صبح کے نماز کے لیے وضو تو کر لیا تھا لیکن اب پانی پینے کے لیے اس کی کمی لاحق ہو گئی، تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی. فنزل، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. فدعا فلانا، تو آپ نے فلاں کو بلایا. یہاں پر بھی یہ قصہ ہے کہ ابو رجا نے نام لیا تھا لیکن عوف بھول گئے. دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود عمران بن حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدعا علی، ایک طرف حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دوسرے ساتھی حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال، اور فرمایا اذهبا فابتغيا الماء، تم دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو کہاں مل سکتا ہے. فانطلقا، یہ چلے. فتلقیا امرأة بین مزادتین، تو دیکھے چلتے ہوئے ایک عورت نظر آئی، اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دو مشکیزوں کے درمیان بیٹھی تھی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف پانی کے مشکی. او سطیحتین، رابی کو شک ہے کہ مزادتین کا لفظ استعمال کیا تھا یا سطیحتین کا، دونوں ایک ہی، دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، مشکیزہ.
من مائن، یہ دو پانی کے مشکیزے تھے، علی بعیر لہا، اس کے اونٹ کے اوپر رکھے ہوئے تھے. فقالا لہا، تو حضرت عمران بن حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس عورت سے کہ این الماء، یہ کہاں سے لا رہی ہو پانی، ہے کہاں؟ قالت عہدی بالماء امس هذه الساعة، تو اس نے کہا کہ پانی، مجھے پانی کا ملنا وہ کب تھا؟ کل تھا اس وقت. کیا مانا کہ یہاں سے ایک دن ایک رات کی مسافت پر پانی ہے، کیونکہ جب مجھے پانی ملا تھا تو کل، گزشتہ کل وہی وقت تھا جو آج اس وقت ہے. تو عہدی بھی، یہ دیکھو محاورہ ہوتا ہے کہ ملاقات میری اس کے ساتھ. عہد کے معنی یہاں پر ملاقات کے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں عہدی بھی، میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، کب؟ کل اسی وقت میں. وَنَفَرُونَا خَلُوفًا، اور ہمارے جو آدمی تھے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ اصل میں ہونا چاہیے تھا نفرونا خلوفن مبتدا خبر، لیکن کانا محذوف ہے، کانا نفرونا خلوفن، ہمارے آدمی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے. خلوف وہ شخص کہ جو کسی کو پیچھے چھوڑ کر چلا گیا ہو. مراد یہ ہے کہ ہمارے گھر کے جو مرد تھے وہ گھر میں نہیں تھے اور ہمیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے. تو اس واسطے مجھے ضرورت پڑی کہ میں خود پانی بھر کے لاؤں، تو میں پانی بھر کے لیے لائی ہوں. قال لها، تو دونوں نے کہا انطلقی اذن، چلو اب ہمارے ساتھ چلو. قالت الی عین، کہاں لے جا رہے ہو بھائی مجھے؟ وہ تو اجنبی تھے نا اس کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہمارے ساتھ چلو. تو بھائی کہاں لے جاؤں، کہاں چلو؟ قال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں. قال الذی یقال له الصحابی، اسی شخص کے پاس لے جا رہے ہو جس کو لوگ صحابی کہتے ہیں. جو مشرکین تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہا کرتے تھے، اور جانتے ہو صحابی جو ہے وہ ستارہ پرست لوگ تھے. تو جو شخص مشرکین کے دین پر نہ ہوتا اس کو وہ صحابی کہتے تھے. قال هو الذی تعنینا، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ اب اس کو کہاں ہم تفصیل بتائیں کہ صحابی میں اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے، اس وقت تو مسئلہ پانی کا ہے. تو کہا کہ هو الذی تعنینا، ہاں وہی ہیں جن کا تم مراد لے رہی ہو. الفاظ تم نے اگرچہ غلط سلط استعمال کیے ہیں لیکن مراد وہی ہے جو تم مراد لے رہی ہو. انطلقی، چلو. فجاء بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثه الحدیث. قال فاستنزلوها عن بعیرها، اب صحابہ کرام نے اس عورت کو اپنے اونٹ سے نیچے اتار دیا. ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإناء، اور آپ نے ایک برتن منگوایا. ففرغ فیہ من افواہ المزادتین، برتن منگوا کر ان مشکیزوں کے منہ سے پورا پانی انڈیل دیا اس برتن میں. اب اس سطحتین وأوقع افواہہما وأطلق العزالی، اور کیا یہ کہ اس کے جو منہ ہوتے ہیں، منہ اس کے اوپر تو رسی باندھی. اوکا کے معنی رسی باندھی، وکا رسی کو کہتے ہیں، اسی سے فعل بنایا اوکا یعنی رسی باندھی. کاہے پر؟ اس کے منہ پر. وَأَطْلَقَ الْعَزَالِ، اور عزالی کو چھوڑ دیا. پہلے بھی شاید میں نے کہا تھا کہ وہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو منہ کہتے ہیں اور نیچے کے حصے کو عزالی کہتے ہیں. تو اگر منہ سے پانی ڈالا جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے گرے گا، گڑ 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 کر کے،
سمجھے نا. اور اگر منہ کو باندھ دیں اور ازالی کو کھول دیں تو ایک دم سے پورے پریشر کے ساتھ پورا پانی جلدی سے جلدی نکل جائے گا. تو یہی صورت ہوئی. وَنُودِيَ فِي النَّاسِ، اور اعلان کر دیا گیا لوگوں میں کہ اسقو وستقو، خود بھی پیو اور دوسروں کو بھی پلاؤ. سمجھے بھائیو؟ یعنی خود بھی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ. فسقا من سقا، تو جس کو سیراب ہونا تھا وہ ہو گیا، جس کو پانی لینا تھا. بستقا میں منشا، اور جس نے چاہا تو وہ اپنے جانوروں کو اس نے پانی پلایا. وکان آخر ذاک، اس سارے قضیے کا آخری منظر یہ ہوا کہ ان اعطى الذي اصابته الجنابۃ اناء من ماء، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جسے جنابت لاحق ہوئی تھی، نماز نہیں پڑھی تھی نا انہوں نے، تو ان کو آپ نے کیا کیا، ایک برتن بھر کے دے دیا پانی سے. قالا، اور فرمایا کہ اذهب فافرغه عليك، جاؤ اسے بہا لو اپنے اوپر. یہ سارا قصہ ہوتا رہا. وہی قائمۃ تنظر الی ما یفعل بمائها، وہ کھڑی دیکھ رہی تماشا کہ میرے پانی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. خوب لوگ پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں اور نہا رہے ہیں، سارا پانی کا قصہ ہو رہا ہے. وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا. شروع میں تو وہ بہت حیران ہوئی کہ بھئی میرے پانی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں سب لوگ، لیکن بعد میں اس سے یہ معاملہ ختم ہوا. اقلع عنہا یعنی اقلع یقلع کے صلے میں جب ان آتا ہے تو معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا. یا ارض بلعی ماءکی و یا سماء اقلعی، رک جاؤ، تھم جاؤ. تو جب اس کے پانی سے جو کچھ معاملہ ہو رہا تھا جب وہ تھم گیا تو اس حالت میں تھما کہ انہ لیخیل الینا، ہمارے تو خیال میں یہ بات آ رہی تھی کہ انہا اشد ملأۃ منہا، کہ وہ جو مشکیزہ تھا اس کا یا وہ برتن جس میں پانی لیا گیا تھا وہ زیادہ بھرا ہوا ہے اس مشکیزے سے جبکہ اس میں اسے لینا شروع کیا تھا. یعنی جتنا پانی تھا اس سے بھی زیادہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اجمعوا لها، کہ اس کے لیے کچھ سامان جمع کرو اس عورت کے لیے. دیکھو لیا تو تھا اس لیے زبردستی کہ یہ حربیہ تھی، سمجھے نا. اور حربیہ جبکہ اور جنگ کا زمانہ تھا تو جنگ کے زمانے میں حربی اور حربیہ سے اگر زبردستی بھی کوئی چیز لے لی جائے تو جائز ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب تو پانی تو ہم اس کا اتنا ہی واپس کریں گے جو پانی میں اضافہ ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر، تو پانی تو ہم اس کا اتنا ہی دیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے اور چیزیں بھی جمع کرو کہ اس کو ہدیے میں دیں اس حربیہ کو. تو فجمعوا لها، صحابہ کرام نے جمع کر کے رکھا. کچھ عجوہ کھجوریں تھیں، آٹا تھا اور ستو تھا. حتی جمعوا لها طعاما، اچھا خاصا کھانا جمع کر دیا. فجعلوه فی ثوب، ایک کپڑے میں رکھا. وحملوها علی بعیرها، اور اس کو پھر اس کے اونٹ پر سوار کر دیا. ووضعوا الثوب بین یدیها، اور وہ کھانے پینے کا جو کچھ سامان تھا وہ اس کے سامنے رکھ دیا. فقال لها، اور پھر اس عورت سے کہا اتعلمین ما رزقنا یا رزقنا من مائک شیئا، کیا تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، جتنا پانی تم لے کر آئی تھی اتنا ہی واپس لے کے جا رہی ہو.
ولیکن اللہ هو الذی اسقانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیراب کیا۔ اب دیکھو، حالانکہ یہ حربیہ تھی اور اس سے زبردستی لینا بھی جائز تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کا پورا پانی لوٹایا، بلکہ اس کو مزید ہدایہ دے کر رخصت کیا۔ یہ حسن سلوک ہے اور حسن اخلاق ہے، جس سے در حقیقت لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت اور اسلام کی طرف کشش پیدا کرنا مقصود بھی ہوتا ہے۔ اور اگر بدسلوکی کی جائے، اکیلی عورت تھی نا بیچاری، تو اب اس کو اگر ویسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت جنگ میں کسی عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی، تو قتل کرنا تو درکنار، اس کو اتنے انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، یہ حسن سلوک تھے جنہوں نے لوگوں کے دل موہے، اور جس کے نتیجے میں اسلام کی طرف ان کو رغبت پیدا ہوئی۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَأَتَتْ آلَهَا، یہ سب قصہ ہو کر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی، وَقَدْ احْتُبِسَتْ عَنْهُمْ، اور اس کو روک لیا گیا تھا ان سے۔ یہ اس کے احتبس عنہ یہ محاورہ ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ دیر ہو گئی اس کو پہنچنے میں۔ لفظی معنی کیا ہوا؟ روک لی گئی تھی ان سے، مراد یہ کہ جس وقت میں پہنچنا اس کا متوقع تھا اس وقت نہیں پہنچی، دیر ہو گئی۔ قالو، تو گھر والوں نے کہا ما حبسک یا فلانا، کس چیز نے تمہیں روکے رکھا، انہیں دیر کس وجہ سے ہوئی؟ اس نے کہا العجب، بس اس نے کہا بس یہ تو ایک عجیب معاملہ ہوا ہے۔ تو لقینی رجلان، دو آدمی ملے، فذهبا بی الی ھذا الرجل، تو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے، الذی یقال له الصابی، ففعل کذا وکذا، انہوں نے ایسا ایسا کیا۔ فواللہ انہ لاسحر الناس من بین ھذہ وھذہ، او انہ لرسول اللہ حقا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یا تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑا جادوگر ہے، من بین ھذہ وھذہ، ھذہ آسمان اور ھذہ زمین، آسمان اور زمین کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے وہ، یا تو یہ ہے او انہ لرسول اللہ حقا، یا وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ دو باتوں سے میں سے تیسرا حال نہیں ہو سکتا، یا تو اللہ کے سچے رسول ہیں یا پھر سب سے بڑے جادوگر ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْضُ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مسلمان جو ہیں وہ یلغار کیا کرتے تھے اس عورت کے بستی کے ارد گرد جو بستیاں تھیں ان پر، وَلَا يُصِيبُونَ السِّرْمَ الَّتِي هِيَ مِنْهُ، اور اس چھوٹی سی بستی کے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے جس میں وہ عورت آباد تھی۔ سرم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی بستی کوئی جو جس میں دو چار گھر ہوں اور کچھ مویشی ہوں، اس کو سرم کہتے ہیں۔ ایک تو باقاعدہ بڑی بستی ہوتی ہے نا، تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ چھوٹی بستی۔ تو یہ جس بستی میں رہتی تھی وہ ایسی تھی چھوٹی بستی۔ تو مسلمان مجاہدین جب جہاد کے لیے آتے تھے تو ان کے ارد گرد جو بستیاں تھیں ان پر تو یلغار کرتے تھے، لیکن اس بستی کو نہیں کرتے تھے۔ فقالت یوما لقومها، تو ایک دن اس عورت نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ما ارى ان هؤلاء القوم قد يدعونكم عمدا، میرا خیال ہے ما یہاں موصولہ ہے، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، یعنی میری رائے یہ ہے کہ ان هؤلاء القوم،
کہ یہ لوگ جو ہیں قد یدعونکم، یہ تمہیں جو چھوڑتے ہیں، یعنی تمہارے اوپر حملے نہیں کرتے، یہ عمدن کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر ہماری بستی کو چھوڑے ہوئے آہستہ آہستہ۔ فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، تو کیا تمہیں کچھ رغبت ہے اسلام لانے میں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے شاید اس وجہ سے کہ ان کو امید ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور یہ سب واقعات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، تو کیا تمہیں اسلام میں کوئی رغبت ہے؟ فَأَطَاعُوهَا، تو سب نے اس کی اطاعت کی، فَدَخُولُوا فِي الْإِسْلَامِ، اور سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، کبھی کبھی ان کو ذوق ہوتا ہے حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کی تشریح کا، تو یہاں سبا کا لفظ تھا نا اس صحابی کے لیے، تو سبا کے معنی ہوتے ہیں خرج من دین الی غیرہ، کہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں تو صحابی جو ہے ستارہ پرست لوگ تھے، لیکن مشرکین جو ہے نا عرب کے، وہ ہر اس شخص کو صحابی کہتے تھے کہ جو ان کے دین سے ہٹا ہوا ہو، اس کو کہتے تھے، تو جو اور خاص طور پر اس کو کہ جو ہمارے دین سے نکل کے کسی اور دین کو اس نے اختیار کر لیا، تو اس کو صحابی کہتے تھے کہ یہ نکل گیا ہمارے دین سے نکل گیا، مرتد ہو گیا ان کے خیال میں۔ سمجھے بھائیو؟ وقال ابو العالیہ الصابئین فرقۃ من اہل الکتاب یقرؤون الزبور، ابو العالیہ نے صابئین قرآن شریف میں بھی آیا نا، تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہل کتاب ہی کا ایک فرقہ تھا جو زبور پڑھتا تھا، یعنی تورات انجیل کے بجائے صرف زبور پر پڑھا کرتا تھا۔ یہ قول ہے، یعنی اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، ابو العالیہ نے اپنے طور پر کہہ دیا کچھ، لیکن میں نے عرض کیا کہ اصل میں یہ ستارہ پرست لوگ تھے۔ اصبو عمل، اب یہ بھی امام بخاری ہے، کبھی کبھی ان کا ذہن ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اس کی بھی تفسیر کر دیتے ہیں۔ یہاں سبا کی کر رہے تھے نا، صحابی کی کر رہے تھے، تو ایک دم سے ذہن چلا گیا قرآن کریم کی آیت کی طرف، جو یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، الا تصرف عنی کیدہن اصبو الیہن واکن من الجاہلین، دعا مانگی تھی کہ اللہ آپ ان کا جو مکر ہے آپ مجھ سے ظاہر نہیں کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو وہاں اسبو کا لفظ آیا تھا نا، تو یہی مادہ ہے نا سبا، اس واسطے اسبو کی تفسیر کر دی امل، کہ اسبو کے معنی ہے امل، کہ میں مائل ہو جاؤں گا۔ ارے سمجھ گئے نا؟ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔